الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا بزرگ تو قصہ مختصر. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد میری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. تمام احباب مل کر محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور، بے چین دلوں کے چین سرور کونین، حمد و سارے جہاں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا، اور تم کیا کہو کہ اے محبوب ہم پہ نظر کرم کیجیے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو رائنا کا لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر پہلے بیان کرتا ہوں کہ جو لفظ رائنا ہے یہ عربی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب کہ ہماری رعایت کریں. رائنا ہماری رعایت کریں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی کلام فرماتے یا جو آیت نازل ہوتی اس کے بارے میں فرماتے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے: راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیے کہ ہم دوبارہ یہ چیز بیان فرما دیجئے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، اپنے ذہنوں میں اس کو پیوست کر لیں. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے: یا رسول اللہ یہ دوبارہ ہمیں بیان فرما دیجئے، ہماری رعایت فرمائیے. تو عربی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے. تو عبرانی زبان میں اس لفظ کا مطلب کبھی ایک گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو صحابہ تو یہ ادب کے لیے حضور کی بارگاہ میں کہتے تھے حضور ہماری رعایت کیجیے. تو جو یہودی تھے انہوں نے اس لفظ کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دینے لگے کہ پہلے تو وہ چھپ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے، لیکن جب ان کو یہ لفظ مل گیا کہ مسلمان اس کو کہتے تھے رائنا، تو اے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. تو عبرانی زبان میں اس کا کبھی معنی تھا، غلط معنی تھا. تو وہ اس لفظ کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لفظ سے منع فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو. کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی ادب والا اور ایک معنی بے ادبی والا، تو ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے بارے میں استعمال نہیں کرنا. اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ رائنا اس کا مطلب ہے حضور ہماری رعایت فرمائیے. اور اگر را کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھے راعی تو یہ کہتے ہیں عربی میں چرواہے کو. تو معاذ اللہ وہ جو یہودی تھے
اس لفظ کی آڑ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بھی منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جس میں بے ادبی کا شبہ بھی ہو تو اے مومنو تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لفظ بھی خود ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے محبوب سے جب بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کرو اے محبوب ہم پر نظر کرم کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ یہ تعظیم کے قابل ہے کہ ایک ذرہ بر بھی اگر اس میں کوئی گستاخی کا یا بے ادبی کا نظریہ آ جائے تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے پست رکھو کہ اگر تمہاری آواز ذرا سی اونچی بھی ہوگی تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بندہ سمجھے گا میں بڑا نمازی ہوں، بڑا روزے دار ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑے اعمال ہیں میرے پاس، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے، اللہ کی وہ محبوب شخصیت ہے کہ اگر ذرہ سی بھی اس ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی کا نظریہ ہو گیا تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ خالق کائنات ہے، تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنی اگر توحید کا اعلان کرنا چاہتا تو خود بھی کر سکتا تھا، وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، جس کام کے لیے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ اپنی توحید کا اگر اس نے لوگوں سے اقرار کروانا ہوتا، اپنی توحید کا اعلان کرنا ہوتا تو خود بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب قل ھو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، فرمایا اے محبوب قل ھو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ کی زبان پر اقرار کرے گا، جس کو آپ کی زبان پر یقین ہوگا اسی کا ایمان قابل قبول ہے، کہ اس کا ایمان اگرچہ اللہ کو مانے لیکن حضور کی زبان پر، حضور کی ذات پر ایمان نہ رکھے تو اس کا ایمان فرمایا قابل قبول نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے، یعنی 100/100 ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کا 100 میں سے 99% ایمان ہے، صرف 1% تھوڑی سی عقیدے میں کمزوری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ذرا سی بے ادبی کا یا گستاخی کا نظریہ ہے، اگرچہ 99% ہے، 1% بھی اگر کم ہے تو وہ تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ کہ فرمایا کہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہوگی تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش مکہ کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے، تو ادھر انہوں نے جب دیکھا کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے اذا تکلم خفضوا اصواتکم، کہ صحابہ کرام جب اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلند نہ کرتے، اذا تکلم، کہ جب وہ کلام کرتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے، کہ اپنی آواز کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے انت اکبر او النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو اس نے تو عمر کے لحاظ سے پوچھا، جس طرح کہ ہمارا اگر والد کا کوئی ہم اثر ہو، اس کی ہم عمر کا ہو تو ہم پوچھ لیں کہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہیں یا میرے والد بڑے ہیں، یا چچا کی کوئی عمر کا ہو تو اس سے پوچھ لیں کہ بتاؤ تم بڑے ہو یا میرے چچا بڑے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انت اکبر او النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ سوال سادہ سا تھا کہ جو عمر تھی آپ بتا دیتے، تو آپ نے ایسا جواب دیا
آپ نے فرمایا ہوا اکبر انا ولدت قبلہ، کہ بڑے حضوری ہیں لیکن میری ولادت ان سے پہلے ہوگی۔ کہ بڑائی کی نسبت فرمایا کہ جب لفظ بڑائی کا ہوگا، جب بڑائی بیان کی جائے گی تو پھر اس میں یا کا لفظ نہیں آئے گا، جب بڑائی کا لفظ ہوگا تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس کی نسبت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں بڑا ہوں یا حضور بڑے ہیں، فرمایا بڑے حضور ہی ہیں لیکن میری ولادت ان سے پہلے ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ اور انہوں نے پھر بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے سوال کیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ جب وہ حدیث بیان کرتے اسی انداز میں بیان کرتے جس انداز میں نبی علیہ السلام بیان کرتے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی اسی طرح لانے کی کوشش کرتے، جس طرح آپ اشارے کرتے اسی طرح اشارے بھی کرتے، تاکہ سننے والا حدیث بھی سن لیتا اور نبی کریم علیہ السلام کی کیفیت کو بھی ملاحظہ کر لیتا۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ تو اس طرح آپ نے اشارہ کر کے بیان فرمایا کہ حضور نے اس طرح فرمایا۔ تو پھر جب بیان کر رہے تھے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اسی طرح اشارہ کر کے کہہ دیا کہ 4 قسم کے جانور ہیں، حضور نے اس طرح فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ تو فوری طور پر دل میں یہ خیال آیا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ براء بن عازب کا ہاتھ حضور کے ہاتھ کی جیسا ہے، کہ براء بن عازب کا ہاتھ حضور کے ہاتھ کی مثل ہے، تو فوری طور پر اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا، تو فوری طور پر وضاحت کی، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی مثل ہے، اصابعی اکثر من اصابعہ، انامل اکثر من اناملہ، فرمایا میرے ہاتھ کی انگلیاں حضور کے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، کہ میرا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کی کیا شان ہے کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے اس طرح بیان کر کے ہمیں بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کا نصیحہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی حضور کی ہاتھ کی مثل نہیں ہو سکتا، تو پھر آج کا انسان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کے بھی ہاتھ تھے ہمارے بھی ہاتھ ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے بڑے بھائی ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ہاتھ بھی ان کے ہاتھ کی مثل نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آپ نے اعتکاف کیا ہوا تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں۔ جب کھانے پینے کا سامان دے کر وہ واپس جانے لگی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے کہ مسجد کے صحن تک آپ تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، تو نبی کریم علیہ السلام صحن میں ان کو چھوڑنے کے لیے جب تشریف لائے تو صحن میں آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ 2 انصاری صحابہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے بھی آپ کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو ارشاد فرمایا کہ تم دونوں یہیں ٹھہر جاؤ، کہ ان دونوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا انہا صفیہ، کہ یہ تمہاری امی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو وہ 2 انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے آگے سے سبحان اللہ کہا، حضور آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کر سکتے ہیں؟ کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ ہمارے بارے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کر لیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس لیے کی، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ اگرچہ تم گمان نہ کرو لیکن جو شیطان ہے ان الشیطان یجری ابن آدم، کہ شیطان ابن آدم کی رگ رگ کے اندر خون کے اندر گردش کرتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے کہ نبی علیہ السلام کسی اور عورت کے پاس کھڑے ہیں۔
فرمایا میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ میری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ یا کوئی گمان پیدا نہ کر دے۔ تو اگر شیطان نے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کر دیا، کوئی گمان پیدا کر دیا، فتہلکما، کہ تم دونوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی آپ کے بارے میں غلط گمان پیدا ہو گیا، ذرا سا بھی غلط نظریہ ہو گیا، ذرا سا بھی گستاخی کا پہلو نکل آیا، تو فرمایا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ایمان کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایمان کے لیے ہے، بحث کے لیے نہیں ہے۔ بس اس پر 100% ایمان رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط نظریہ یا یہ کہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ نہیں پتہ یا یہ نہیں پتہ، تو جو بھی نبی علیہ السلام پر کامل ایمان رکھنا ہے۔ کہ بے ادبی کا ذرہ سا بھی اگر اس میں شبہ آ گیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ کہ یہ بارگاہ تو ایسی ہے اگر آواز بھی اونچی ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔